نے عظیم الشان کے مسلمانوں پر 5 حقوق بیان فرمائے ہیں۔ اس کا پہلا حق یہ ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے اور اس کی تعظیم کی جائے۔ اس کا دوسرا حق یہ ہے کہ اس کی تلاوت و سماعت کی جائے۔ اس کا تیسرا حق یہ ہے کہ اس کا فہم و تدبر حاصل کیا جائے، اور اس کا چوتھا حق یہ ہے کہ اس ہدایت کے اوپر عمل کیا جائے، اور اس کا 5واں اور آخری حق یہ ہے کہ دعوت و ابلاغ، اس کو دوسروں تک پہنچانے کا کام سر انجام دیا جائے۔ سامعین کرام، الحمدللہ ہم مسلمان اس پر ایمان بھی رکھتے ہیں اور اس کی تعظیم بھی کرتے ہیں، اور الحمدللہ رمضان المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں ہم میں سے بیشتر لوگ ایک قرآن مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بعض لوگ 2 اور 3 مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جس کو اللہ تعالیٰ جتنی توفیق دے، تلاوت آیات اور سماعت آیات کا اہتمام بھی ہمارے ہاں کیا جاتا ہے۔ لیکن قرآن مجید کے جس حق سے ہم کچھ غفلت برتتے ہیں وہ اس کا فہم اور تدبر ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو سمجھنا اپنے لیے مشکل سمجھتے ہیں۔ لیکن آج جس کورس کا ہم آغاز کر رہے ہیں، اس کورس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے کتنا آسان کیا ہے۔ لہٰذا میری آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ آج یہ عہد کریں کہ اس رمضان المبارک میں ہم قرآن مجید کے حقوق کی ادائیگی کی مکمل کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کے تمام حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ تمام خواتین و حضرات کو آؤ قرآن اور نماز سمجھیں آسان طریقے سے اس کورس کے پہلے سبق میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ سب سے پہلے میں ان تمام حضرات کے لیے اللہ رب العزت کے حضور دعا گو ہوں کہ جنہوں نے اس کورس کو آپ تک پہنچانے کا اہتمام کیا ہے، اور اس کے بعد میں آپ تمام حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ اس قرآن کو سمجھنے کے لیے، اس کتاب کا فہم حاصل کرنے کے لیے آج یہاں اس کورس میں حاضر ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر ہے وہ شخص کہ جو اس قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ ایک اہم وضاحت آگے بڑھنے سے پہلے میں یہ کر دوں کہ میری پوزیشن یہاں پر صرف آپ تک پہنچانے کی ہے۔ اس کورس میں ہم نے جو کچھ بھی سیکھا ہے وہ سب علماء کرام سے سیکھا ہے، اور وہی چیز انشاءاللہ ہم آپ تک پہنچائیں گے۔ اس میں فرق صرف اور صرف اسٹائل کا ہوگا، انداز کا ہوگا، جو انشاءاللہ آگے چل کر آپ دیکھیں گے۔ کچھ اہم ہدایات آپ کے لیے یہ ہیں کہ ایک تو آپ اس کورس کے اندر بحیثیت طالب علم شریک ہیں، تو آپ کے پاس نوٹ بک اور قلم ہونا چاہیے۔ ہمارے ایک استاد یہ بات فرماتے تھے کہ اگر تم علم کو محفوظ کرنا چاہتے ہو تو 3 چیزوں کا اہتمام ضرور کرو۔ پہلی چیز یہ کہ جو بھی چیز آپ سنیں، آپ سیکھیں، آپ اس کو نوٹ کیجئے۔ دوسری چیز یہ کہ جو کچھ آپ تک پہنچا ہے آپ ضرور کسی نہ کسی سے اسے شیئر کیجئے، اس کو آگے پہنچائیے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات اہل خانہ کے ساتھ اس کورس میں حاضر ہیں۔ آپ اپنے ذہن میں سوچ لیجئے کہ کس دوست کو یا کس رشتہ دار کو جو کچھ آپ روزانہ کلاس میں سیکھیں گے وہ اس کو سکھائیں گے، تو انشاءاللہ یہ علم آپ کے پاس محفوظ رہے گا۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ جو کچھ ہم اس کورس کے اندر سیکھیں ہم اس کو اپنی عملی زندگی کے اندر اختیار کرنے کی کوشش کریں، اس کی اپلیکیشن کی طرف جائیں۔ یہ 3 چیزیں اگر ہم نے کر لیں تو انشاءاللہ یہ علم محفوظ رہے گا۔ دیکھیے، سب سے پہلے ہم آپ سے یہ کہیں گے کہ آپ کام کو سمجھیے۔ دیکھیے، انگلش کا ایک مقولہ ہے، if we fail to plan, we plan to fail۔ اگر ہم پلان بنانے میں ناکام ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ناکامی کا پلان بنا رہے ہیں۔ لہٰذا سب سے پہلے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم کام کو سمجھیں، پھر اس کا منصوبہ بنائیں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے آسان کر دے۔ پلان بنانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ قرآن مجید کے اندر کل الفاظ کتنے ہیں، ہمارا دماغ کس رفتار سے نئے الفاظ کو سیکھتا ہے، اور اس پورے کام کو کرنے میں ہمیں کتنے دن لگیں گے۔ ہم اگر مدنی مصحف، جو ہمارے ہاں عموماً حرم شریف سے جب حجاج کرام واپس آتے ہیں تو جو تحفے کے طور پہ قرآن مجید لے کر آتے ہیں، اس میں 600 صفحات ہوتے ہیں، ہر صفحے پر 15 سطور ہوتی ہیں،
اور ہر سطر میں تقریباً 9 الفاظ ہوتے ہیں۔ اس طرح سے اگر ہم 15 کو 9 سے ضرب دیں تو 135، اور اس کو اگر ہم آسانی کے لیے راؤنڈ کر لیں تو 130 الفاظ تقریباً قرآن مجید کے ہر پیج پر موجود ہیں۔ اگر ہم کل الفاظ معلوم کرنا چاہیں تو ہم 130 کو مجید کے 600 صفحات ہیں تو 600 سے ضرب دیں تو تقریباً 78,000 الفاظ قرآن مجید کے اندر موجود ہیں۔ اگر ہم ان 78,000 الفاظ کا تجزیہ کریں تو یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ اصل الفاظ کی تعداد 17,000 ہے، باقی ریپیٹیشن ہے، یعنی گویا قرآن میں ہر لفظ تقریباً 4 بار ریپیٹ ہو رہا ہے۔ اگر ہم علم الصرف یا علم التصریف کے کچھ قواعد سیکھ لیں تو اس کے بعد یہ الفاظ گھٹ کر 4,500 رہ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر علمہ سے اگر آپ نے ایک علمہ کا مطلب جان لیا تو آپ بآسانی یعلمون، تعلمون، اعلمو اس کا مطلب جان سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ 4,500 الفاظ سیکھ کر ہم قرآن مجید کو سمجھنے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ عربی زبان میں جو مادے ہیں وہ قرآن مجید کے اندر صرف اور صرف 1850 ہیں، لیکن ہم غیر عربوں کے لیے صرف مادے جاننا کافی نہیں ہے۔ ہم کو اگر قرآن مجید سمجھنا ہے تو ہمیں 4,500 الفاظ کو سیکھنے کا پلان بنانا پڑے گا۔ اب ہم آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو تمام انسانوں کے لیے ہدایت بنایا ہے۔ میں نے جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی تھی اس پروگرام کے شروع میں، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ھدی للناس، یہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ اگر یہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے تو اس کو آسان ہونا چاہیے تاکہ لوگ آسانی سے اس کو سمجھ سکیں اور اس پر عمل کر سکیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات خود قرآن مجید میں سورہ قمر کے اندر 4 مرتبہ ارشاد فرمائی کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یقیناً ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، پس کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے۔ لہٰذا ہمیں کبھی بھی اپنے دل کے اندر یا اپنی زبان پر یہ بات نہیں لانی چاہیے کہ قرآن مجید مشکل ہے۔ قرآن مجید آسان ہے، لیکن قرآن مجید آٹومیٹک نہیں ہے۔ آسان ضرور ہے، خود بخود نہیں آئے گا، آپ کو اس کی طرف چل کر آنا پڑے گا، آپ کو کچھ محنت کرنی پڑے گی اور اس کے بعد انشاءاللہ اس کو سمجھنا آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت نے اس قرآن کو آسان کرنے کے لیے ایک بہت خوبصورت انتظام فرمایا ہے۔ سورہ فاتحہ ایک مسلمان دن میں کم از کم 25 بار پڑھتا ہے۔ نماز کی ہر رکعت کے اندر ہم سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں، اور سورہ فاتحہ کے اندر آنے والے الفاظ قرآن مجید کے اندر 7,500 بار ریپیٹ ہوئے ہیں۔ گویا ہر لائن میں آپ کو 1 یا 2 الفاظ سورہ فاتحہ کے ملیں گے۔ اگر ہم سورہ فاتحہ کے ساتھ ساتھ ایک مکمل نماز جو ہم دن میں 5 بار پڑھتے ہیں، یعنی سورہ فاتحہ، اس کے ساتھ 6 چھوٹی صورتیں ملا لیں، سورہ عصر، سورہ نصر اور 4 قل، اور رکوع اور سجود کی تسبیحات اور درود شریف اور التحیات، نماز کے تمام اذکار کو ہم سیکھ لیں تو یہ 125 الفاظ بنتے ہیں جو قرآن مجید میں 40,000 بار ریپیٹ ہوئے ہیں۔ 40,000 بار، یعنی تقریباً 50% سے زائد قرآن مجید کے الفاظ وہ ہیں کہ جو ہم روزانہ اپنی نماز میں دہراتے ہیں، اور یہی ہمارا وہ کورس ہے کہ جو انشاءاللہ ہم 20 دنوں میں مکمل کریں گے، اور آج اس کا پہلا سبق ہے۔ میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ روزانہ جو بھی سبق سن رہے ہیں، ایک تو اس کے نوٹس لیں اور اس کو آپس میں ایک دوسرے سے شیئر کیجئے، گھر کے اندر اس کی تکرار کیجئے، آپس میں ایک دوسرے کو سنائیے، اور روزانہ قرآن مجید کا ایک پیج تلاوت کر کے جو کچھ آپ نے سیکھا ہے اس کو قرآن مجید کے ایک پیج پر سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ آپ کا قرآن سیکھنے کا اور سمجھنے کا عمل کتنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اس لیے مسئلہ وقت یا محنت کا نہیں بلکہ سوچ کا ہے۔ قرآن سیکھنے کے عمل کو زندگی کا حصہ بنائیے۔ جس طرح آپ دن میں 2 سے 3 بار کھانا کھاتے ہیں، تو اسی طرح آپ کے دن کا ایک حصہ مختص ہونا چاہیے قرآن مجید کو سیکھنے کے لیے، چاہے وہ آپ 5 منٹ یا 10 منٹ ہی رکھیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے ایک بار پھر یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے
اس پر غور کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس کی دعوت کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آگے بڑھتے ہیں کورس کے مقاصد کی طرف۔ اس کورس کا پہلا مقصد یہ ہے کہ ہمارے لیے قرآن مجید کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ اس کورس کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ ہمیں نماز مؤثر طریقے سے پڑھنے کی عادت ہو، ہم نماز کو خوب سمجھ کر پڑھ سکیں، نماز کے اندر خشوع و خضوع اختیار کر سکیں، ہم اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو سکیں۔ اس کورس کا تیسرا مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید کو سمجھ کر بار بار تلاوت کرنے کا شوق آپ کے اندر پیدا ہو۔ اور اس کا چوتھا مقصد یہ ہے اس کورس کا کہ قرآن پاک سے تعامل، یعنی قرآن پاک سے انٹریکشن آپ کو سمجھ میں آ سکے، قرآن پاک مجھ سے اور آپ سے کیسے بات کرتا ہے یہ ہم سمجھ سکیں۔ اور اس کا آخری مقصد، پانچواں مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر ٹیم ورک، اجتماعیت کی اسپرٹ پیدا ہو، اس لیے کہ قرآن مجید ہمیں اجتماعیت کی تعلیم دیتا ہے، ہمیں صرف انفرادی زندگی کے لیے ہدایات نہیں دیتا بلکہ ہمیں پوری اجتماعی زندگی گزارنے کے طور طریقے سکھاتا ہے۔ تو کورس کے ان 5 مقاصد کو میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں۔ پہلی چیز یہ کہ قرآن کریم کو سمجھنا آسان ہو جائے، نماز کو مؤثر طریقے سے پڑھنے کی عادت ہو، قرآن مجید کو بار بار سمجھ کر تلاوت کرنے کا شوق پیدا ہو، قرآن پاک سے انٹریکشن یعنی تعامل سمجھ میں آ سکے، اور ٹیم ورک یا اجتماعیت کی اسپرٹ ہمارے اندر پیدا ہو سکے۔ قرآن فہمی اور زبان سیکھنے میں کیا فرق ہے؟ میں 3 اہم فرق یہاں پہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ جب آپ زبان سیکھتے ہیں تو آپ کو 4 ہیں، یعنی سننا، پڑھنا، بولنا اور لکھنا، جبکہ قرآن فہمی کے لیے صرف 2 چیزوں کی ضرورت ہے، یعنی پڑھنا اور سننا۔ اگر آپ یہ 2 کام کر رہے ہیں، جو کہ ہم قرآن مجید پڑھتے بھی ہیں اور اس کو نمازوں میں سنتے بھی ہیں، تو قرآن فہمی کے لیے ہمیں صرف سننے اور پڑھنے کی اسکل کو آپریٹ کرنا ہے، جبکہ بولنا اور لکھنا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ ہم نماز سے ابتدا کیوں کر رہے ہیں۔ زبان کو سیکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اس انوائرمنٹ کے اندر رہیں، اس ماحول کے اندر رہیں کہ جہاں وہ زبان بولی اور سمجھی جا رہی ہے۔ ایک مرد مومن دن میں 5 بار نماز پڑھتا ہے روزانہ، تقریباً 1 گھنٹہ قرآن کی زبان کے ماحول میں گزارتا ہے۔ اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ قرآن فہمی کے لیے ہم آغاز نماز سے کرتے ہیں۔ قرآن کا وہ حصہ کہ جو ہم روزانہ پڑھتے ہیں اس کو ہمیں سمجھ کے پڑھنا ہے۔ اور تیسری چیز یہ کہ ہم نے الفاظ معنی پر زیادہ توجہ دی ہے، ہم نے گرامیٹیکل رولز یا گرامر کی مشکل اصطلاحات پہ کم توجہ دی یا اس کو آپ کے لیے آسان بنایا ہے، زیادہ فوکس ہمارا الفاظ معنی پر ہے۔ اور یہ فطری طریقہ بھی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ جب بولنا سیکھتا ہے تو سب سے پہلے وہ الفاظ سیکھتا ہے، اپنے ماحول سے الفاظ سیکھتا ہے۔ مثال کے طور پہ وہ آپ کو کہے گا پانی، اس کو پانی چاہیے تو وہ آپ سے کہے گا پانی، کچھ عرصے بعد وہ آپ سے کہے گا پانی دو۔ اب اس کو کسی نے نہیں بتایا کہ اردو زبان میں جملہ بنانے کے لیے پہلے اسم آئے گا اور پھر فعل آئے گا۔ اگر آپ اس کو اس طرح سے زبان پڑھائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ بولنا ہی چھوڑ دے۔ فطری طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے ماحول سے ووکیبلری کو سیکھتا ہے اور پھر اس ووکیبلری کو دہراتا ہے۔ تو اس کے اندر بھی ہم نے یہ فطری اور آسان طریقہ اختیار کیا ہے کہ ہم قرآن مجید کی ووکیبلری کو سیکھ جائیں۔ اور مشکل اصطلاحات ہم نے شروع میں اسی لیے استعمال نہیں کی ہیں کہ لوگ اس کو مشکل سمجھ کے دور نہ بھاگیں بلکہ اس کے قریب آئیں۔ ایک مثال میں دوں کہ جیسے ایک لفظ ہے قرآن مجید کا یؤمنون۔ اب یؤمنون کی اگر ہم صرفی ترکیب کی بات کریں تو یہ غائب ہے، جمع ہے، مذکر ہے، محموز ہے اور باب افعال میں سے ہے۔ اگر ہم اس کی نحوی ترکیب کی بات کریں تو یہ فعل مضارع ہے، مرفوع ہے بثبوت النون لأنہ من افعال الخمسہ، والواو ضمیر متصل فی محل رفع فاعل۔ اب یہ اگر ہم بتانا شروع کر دیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ لوگوں کے لیے یہ کتنا مشکل ہو جائے گا۔ لہٰذا ہم نے اس کو بہت آسان کیا ہے اور قواعد جو ہیں انشاءاللہ آگے چل کے آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اب آتے ہیں قواعد یعنی گرامر کی طرف۔ عربی زبان کی گرامر کو آسان کرنے کے لیے ایک معروف استاد محترم ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم صاحب نے TPI کا ایک طریقہ ایجاد کیا ہے۔ TPI کیا ہے؟ TPI مخفف ہے
ٹوٹل فزیکل انٹریکشن کا۔ گویا آپ گرامر کو سیکھنے کے لیے اپنے مکمل وجود کا استعمال کریں گے۔ آپ زبان سے بولیں گے، آنکھ سے دیکھیں گے، کانوں سے سنیں گے، دماغ میں سوچیں گے، ہاتھ سے اس چیز کا اشارہ کریں گے اور دل سے اس کام کو کریں گے، تو انشاءاللہ یہ پوری گرامر سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ اگر ہم عربی زبان کے ضمائر کو لیں تو اس کو ہم ٹی پی آئی کے ذریعے کس طرح سے کریں گے؟ آپ فرض کر لیجئے کہ آپ کا دایاں ہاتھ یہ مذکر کی علامت ہے، ایک انگلی واحد کی علامت ہے، 4 انگلیاں جمع کی علامت ہے۔ اس طرف آپ تھرڈ پرسن کے لیے اشارہ کریں گے، سامنے کی طرف آپ سیکنڈ پرسن کے لیے اشارہ کریں گے اور اپنی طرف آپ فرسٹ پرسن کے لیے اشارہ کریں گے۔ تو اگر ہم کہیں گے کہ ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک مرد، ہم تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سب مرد، انت آپ ایک مرد، انتم آپ سب مرد، انا میں، نحن ہم سب۔ اب آپ سوچیں کہ اگر آپ اس طریقے سے ان اشاروں کے ساتھ ان قواعد کو سیکھیں گے تو ان قواعد کو سمجھنا آپ کے لیے کتنا آسان ہو جائے گا۔ انشاءاللہ ہم روزانہ قواعد کا کچھ حصہ سیکھا کریں گے اور آپ دیکھیں گے کہ یہ قواعد آپ کے لیے کتنے آسان ہیں۔ آخر میں ہم روزانہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ نکات تعلیم شیئر کیا کریں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو سیکھنے کی کتنی زبردست صلاحیت عطا کی ہے، یہ چیز ہم آپ سے شیئر کریں گے تاکہ آپ کے اندر یہ شوق پیدا ہو کہ ہم اپنی صلاحیتوں کو قرآن مجید کو سیکھنے اور اس کے ابلاغ کے لیے استعمال کر سکیں۔ آج کے نقطۂ تعلیم کی طرف آتے ہیں۔ ماہرین طب یہ کہتے ہیں کہ انسان کے دماغ میں 1000 کروڑ سیلز ہیں، 1000 کروڑ سیلز، اور ہر سیل کی 20,000 تک شاخیں ہیں، اور ان میں سے ہر شاخ 1 سیکنڈ میں 500 دفعہ آپس میں ملتی اور الگ ہوتی ہیں۔ اتنی بڑی زبردست صلاحیت اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو عطا کی ہے۔ گویا ایک بہت بڑا سپر کمپیوٹر ہے جو دماغ کی صورت میں میرے اور آپ کے پاس موجود ہے، اور ہم بمشکل 5 سے 25% تک اس دماغ کا استعمال کر پاتے ہیں۔ اور ایک اور بات یہ کہ اگر آپ 60 برس کے بھی ہو جائیں تو دماغ کے صرف 3% سیلز مرتے ہیں، 97% سیلز آپ کے ابھی بھی زندہ ہوں گے۔ اب ہم بھول کیوں جاتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یادداشت کے لیے جو قواعد ہیں یا جو پریکٹس ہے اس کا استعمال نہیں کرتے۔ جس طرح آپ کے باقی جسم کے لیے اور باقی پٹھوں کے لیے ورزش کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح دماغ کے لیے بھی ورزش کی ضرورت ہے۔ جو کم عمر والے لوگ ہیں ان کو کم ورزش کی ضرورت ہے، جو زیادہ عمر والے لوگ ہیں ان کو زیادہ ورزش کی ضرورت ہے، زیادہ محنت کی ضرورت ہے۔ لیکن اگر آپ یہ محنت نہیں کریں گے تو جس طرح سے آپ کے مسلز ڈھیلے ہو جاتے ہیں، آپ اسی طرح سے آپ کے دماغ کے سیلز بھی مرنے لگتے ہیں۔ تو ہم یہ کہیں گے کہ اپنے دماغ کی یہ ایکسرسائز کیوں نہ قرآن کو سمجھنے کے ذریعے کی جائے۔ لہٰذا آج سے ہی اپنے دماغ کی ان صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہوئے قرآن سیکھنے کا عزم کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس عمل کو آسان کرے۔ آخر میں آپ کے ساتھ ایک دعا شیئر کرتا ہوں، آپ حضرات میرے ساتھ اس دعا کو دہرائیے۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، یعنی اے ہمارے رب ہمارے لیے اس کو آسان کر دیجئے، اس کو مشکل نہ بنائیے، اور خیریت کے ساتھ ہمیں اس کے اختتام کی طرف لے جائیے۔ تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم نے جو کچھ پڑھا ہے، جو کچھ سنا ہے، اس کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ کل انشاءاللہ دوسرے سبق میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔